بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین افضل الصلاۃ واکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام و اصحابہ العظام اجمعین۔ لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، آج قرآن پاک کے وسط میں حکمت قرآنی کے دو عظیم خزانے یعنی سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف ہمارے پیش نظر ہیں، اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت اور تبلیغ کی دردمندی اور دل سوزی لیے مکہ کی وادیوں میں کشاں کشاں ہیں، اور مکہ کی طرف سے وہی شقاوتیں، عداوتیں، عناد، بغض اور حسد۔ اور ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ یہ سٹی اسٹیٹ آف مکہ 10 یا 12 قبائل پر مشتمل ایک وزارتی کونسل ہے، جس میں شہر کی تمام کمیونٹی اور شعبہ زندگی کے لوگ اس میں شامل ہیں۔ وہ مل کر ایک فیصلہ کن مرحلے میں اپنی اس عداوت کو لے کر جانا چاہتے ہیں، اور اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اہل کتاب سے اس بارے میں استفسار کریں گے، رہنمائی لیں گے، مشاورت کریں گے۔ چنانچہ ایک ڈیلیگیشن مکہ سے یثرب کی طرف آیا، اور یثرب میں انہیں پتہ تھا کہ یہاں یہود ہیں اور یہود اہل کتاب ہیں، اور اہل کتاب پیغمبر آخر الزماں کے حوالے سے ایک شوق رکھتے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ وہ جو لوگ یثرب میں مقیم ہیں ان کو پیغمبر آخر الزماں ان کی زیارت نصیب ہوگی۔ چنانچہ 2 افراد پر مشتمل ایک ڈیلیگیشن، نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط، یہ مکہ سے یثرب آتے ہیں اور یہاں یہود کے علماء سے ایک نشست کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اور انہیں بتاتے ہیں کہ وہ کس الجھن میں اور کس مشکل میں اس وقت گرفتار ہیں، اور وہ انہیں بتاتے ہیں کہ اگر وہ ہستی محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا پیغام اس خطے میں پرویل کر گیا تو پھر ان کی سرداری، چودراہٹ اور ان کی سطوت اور حکومت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ مکہ کے اندر ان کی حکومت ہے، لیکن حرم کعبہ اس کے گرد تقریباً 100 میل کے ریڈیس میں جو حرم کا علاقہ ہے اس میں ان قبائل کی ایک سطوت اور جاہ و جلال اور شان و شوکت ہے، اور اس میں بہت لیڈنگ رول ہے قریش کا، ہاشم کا، بنو امیہ کا، اور وہ اپنی اس سرداری کو نتھی کرتے ہیں اپنے بتوں کے ساتھ کہ اگر یہ ہمارے بت، ان کی پوجا پاٹ اسی طرح جاری رہی تو ان کی شان و شوکت اور ان کا منصب وہ بھی باقی رہے گا، اور اگر یہ بت جھوٹے قرار پائے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اس خطے میں یا پوری دنیا میں پرویل کر گئی تو پھر وہ نیست و نابود ہو جائیں گے۔ اس جذبے کے ساتھ یہ یہود کے علماء کے پاس آتے ہیں کہ ہمیں بتائیں، ہماری رہنمائی کریں کہ ہم کس طرح اس بات کا جائزہ لے سکیں اور کسی حتمی نتیجے پر پہنچ سکیں۔ چنانچہ علماء یہود ان کو 3 سوال بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ ان سے پوچھیں کہ وہ غار والے کون تھے جو اپنا ایمان بچانے کے لیے اپنے بادشاہ، جو وقت کا بادشاہ تھا، اس کے ظلم و ستم سے بچتے ہوئے اس کے ملک سے، اس کے خطے سے ہجرت کر کے کسی غار میں جا چھپے، اور ان سے اس جوان کے بارے میں پوچھئے جس نے زمین کے مشارق اور مغارب اس کو دیکھا، اور پھر ان سے روح کے بارے میں سوال کیجئے۔ نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط بہت خوش و خرم یثرب سے مکہ واپس آتے ہیں، اور مکہ مکرمہ میں ان کا بڑا استقبال ہوتا ہے، لوگ اس کے گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اب فیصلہ کن مرحلہ آ گیا، اور یہ 3 ایسی باتیں ہیں کہ جس کے سامنے محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاید بے بس ہو جائیں۔ انہوں نے یہ 3 سوال نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھے، اور وہ یہ دیکھیں اس سے پہلے کیا کیا مرحلے درپیش ہوئے۔ کہیں انہوں نے کہا کہ 1 سال آپ ہمارے بت پوج لیا کریں، 1 سال ہم آپ کے خدا کو پوج لیا کریں گے، اور مختلف پیکج اور مختلف ڈیل۔ لیکن اقبال نے کہا تھا کہ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میانہ حق و باطل نہ کر قبول۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت و تبلیغ اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے حوالے سے کہیں کوئی نرمی اور کمپرومائز نہیں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
وما ینطق عن الہوا، وہ پیغمبر جو وحی الہی کے بغیر گفتگو اور کلام نہیں کرتا، فرمایا میں وحی کا انتظار کروں گا۔ اور پھر چند دن کے بعد وحی آئی اور ان کے تینوں سوالوں کا جواب سورہ کہف کی ان آیات میں دیا گیا کہ یسألونک عن الروح، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، قل الروح من امر ربی، ان کو بتا دیجئے کہ یہ روح جو ہے یہ امر ربی ہے۔ اور پھر یہ آپ سے غار والوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اور پھر یسألونک عن ذی القرنین، وہ شخص ذوالقرنین ہے جس نے زمین کے مشارق اور مغارب اس کو دیکھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان سوالات کے جواب کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے آگے سرنڈر کر جاتے، سجدہ ریز ہو جاتے، لیکن ان کے قلب پر جمی ہوئی شقاوت نے ان کو اس ہدایت کو ماننے سے دور رکھا، اور پھر ان کا ظلم، ستم، جور اور زیادہ بڑھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے وسط میں وہ عظیم دو صورتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب منیر پر نازل کیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اور ناظرین، قرآن پاک کا ایک اسلوب ہے کہ جب وہ اپنے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص محبت آمیز پیرائے میں اللہ تعالیٰ خطاب کرتا ہے تو پھر عبد کہہ کے کرتا ہے۔ اور اقبال نے کہا تھا کہ عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، ما سراپا انتظار و منتظر۔ تو ناظرین، یہ دو اہم صورتیں، ان کے اہم مضامین آج ہمارے پیش نظر ہیں، اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح بہت معتبر اور محترم مفتی محمد فاروق القادری صاحب اور مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ عثمان حسنین صدیقی۔ ان کی طرف بڑھنے سے قبل اسماء حسنہ میں سے ایک اسم گرامی الفتاح، اس اسم گرامی کی برکت یہ ہے کہ جو شخص کثرت کے ساتھ اس اسم کا ورد کرتا ہے، اس کو حرز جاں بناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق اور قسمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ سورہ بنی اسرائیل کا کچھ تعارف اور اس کے چنیدہ مضامین وہ آپ ضرور ہمیں عطا فرما دیں، پھر اس کے بعد ہم ظاہر ہے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی جو آیت ہے، سورہ بنی اسرائیل اور 15ویں پارے کا بیک وقت آغاز ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، سورہ بنی اسرائیل چونکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، لہٰذا اس صورت میں ان حالات کے تناظر میں اصلاح حال کا سبق دیا گیا جو مکہ مکرمہ میں تھے، اور ساتھ ہی بنی اسرائیل کو ایک مرتبہ پھر دعوت اصلاح دی گئی، اور انہیں سمجھایا گیا ان دلائل کی روشنی میں کہ تم اس سے قبل بار بار عذاب الہی چکھ چکے ہو، اب وقت آ گیا ہے اپنے آپ کو بدل لو۔ اور پھر اس تناظر میں بہت ساری ڈیٹیلز اور سبق آموز آیات سورہ بنی اسرائیل میں موجود ہیں۔ اہل مکہ میں جو طبقہ تھا جو حضور کی نبوت اور رسالت کا انکار کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے حجت تمام کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کے اظہار کے لیے معجزہ معراج کا پہلی آیت میں ذکر فرمایا، تاکہ وہ حضور کی اس معجزے کی صداقت سے ایمان، ایقان اور معرفت الہی کی طرف آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اپنا معجزہ رکھا کہ میں رات کے مختصر سے حصے میں مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ تک گیا، پھر وہاں سے میں نے آسمانوں کی سیر کی، واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جب واقعہ بیان کیا، اہل مکہ نے ظاہر انکاری کرنا تھا، ان کے ذہنوں نے اسے قبول نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے فہم، ان کی ذہنی سطح کے مطابق مسجد اقصیٰ کے احوال جو انہوں نے دیکھ رکھے تھے
وہ نبی پاک کے سامنے کر دیے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح ملک شام کے جو قافلے آ رہے تھے ان قافلوں کی ڈیٹیلز، اہل مکہ کو علم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مکہ سے باہر ابھی تک نہیں گئے، اس لیے وہ ان باتوں پر یقین بھی کر لیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سارے دلائل پیش کیے تو وہ یقیناً ہکا بکا رہ گئے اور ان کے ذہن کے بند دریچے کھلے اور انہیں ان کا ضمیر جھنجھوڑنے لگا کہ جو بات یہ کہہ رہے ہیں دلیل سے ثابت ہوتی ہے کہ وہ بات درست ہے۔ لیکن بہرحال انہوں نے اس کے باوجود اپنی چاہت اور اپنی مرضی اور اپنے اختیار سے گمراہی کا، لادینیت کا ہی انتخاب کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معجزے کی روشنی میں آپ کی نبوت رسالت کی صداقت سے کے یقین سے محروم ہی رہے۔ یہ اس واقعے کا اصل مقصد تھا کہ آپ کی نبوت و رسالت کی صداقت پر ایک بین دلیل قائم کی جائے اور کسی کے پاس اس کے انکار کی کوئی وجہ، کوئی ریزن باقی نہ رہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے آنے والی انسانیت کے لیے بھی بے شمار حکمتیں رکھی تھیں۔ قیامت تک آنے والی انسان، ایک ایسا انقلاب جو مستقبل میں بپا ہونا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے نے اس کی ایک اشارتاً ایک اس وقت ہی ایک نوید سنا دی، ایک خوشخبری سنا دی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ سبق دے دیا کہ وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں زمین و آسمان میں تسخیر کی قوتیں بخشے گا اور میری امت قیادت کا عظیم منصب سنبھالے گی۔ تو اس واقعے کا خلاصہ عرض کرنے سے قبل یہ عرض کر دوں، اللہ رب العزت چونکہ عالم الغیب ہے، وہ انسانیت کے ذہن کو سب سے بہتر جانتا ہے کہ انسان جس چیز کا مشاہدہ نہ کر سکے وہ انکار ہی کر دیتا ہے کہ اس کا وجود ہی کوئی نہیں ہے۔ جب تک یہ جدید جہازوں کے ذریعے سے لوگوں نے آسمانوں کی جانب سفر نہیں کیا تھا تو یہ بڑی حیرت ناک اور ذہن کے لیے بڑی سوچنے کی، اور بلکہ وہ سیدھا انکار ہی کر دیتا تھا ذہن کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک شخص اتنے مختصر وقت میں جو 30 دن کا سفر ہے وہ چند لمحوں میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کر لے اور پھر وہاں سے آسمانوں کی جانب، اوپر کی جانب چلا جائے، اور لامکاں کی وسعتوں سے ہوتا ہوا جب واپس آئے تو چند لمحے گزرے ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے اس واقعے کا آغاز ہی اپنے اسم سبحان سے کیا، سبحان اللہ، جس کا معنی ہے سبحان اللہ، کہ وہ ذات اتنی کامل ہے اپنی قدرت میں کہ وہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر وہ یہ سب نہ کر سکے تو یہ اس کی ذات کے لیے عیب ہے، اور وہ تو ہر عیب سے پاک ہے، لہٰذا یہ واقعہ ہوا۔ تم جانے والے کو دیکھ رہے ہو، لے جانے والے کو نہیں دیکھ رہے، جو ذات ان کو اتنے محیر العقول سفر پر لے کر گئی اور اپنی قدرت کے جلوے دکھائے اور پھر اپنی ذات کے حسن کو ان کے سامنے آشکار کیا، وہ ذات سبحان ہے، اور اس کے لیے یہ سب مشکل نہیں جس نے ان کو یہ عطا فرمایا۔ اس لیے سبحان سے آغاز کیا گیا، اور حضور علیہ السلام کے اس واقعے کے وقوع ہونے کی حجیت اور حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے خود دنیا کے سامنے رکھ دی۔ اور قیامت تک یہ انسانیت اپنے مارکوں میں جہاں تک بھی جا سکے، جی، لیکن وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بلندی کے زینے تک نہیں پہنچ سکتی۔ اور دوسرا اس کا پہلو جو اقبال نے کہا کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ اور اقبال نے کہا کہ اختر شام سے آتی ہے فلک سے آواز، سجدہ کرتی ہے سحر جس کو وہ ہے آج کی رات، یعنی شب معراج کے حوالے سے۔
جناب ہمارا اسی آیت میں اگر آپ مزید کوئی اضافہ کرنا چاہیں اس میں الہی کی تجلی کے اثرات، اور پھر بنی اسرائیل کی آیت 13 اور 14 اقرا کتابک جناب۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سفر معراج اس قدر وسیع ہے کہ موضوع اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، اس لیے قبلہ نے جتنا فرما دیا وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ آیت نمبر 13 اور 14 میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہم نے انسان کی قسمت کو اس کے گلے کے ساتھ ملا دیا ہے۔ نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، قیامت کے دن اس کی کتاب نکالی جائے گی اور اس کو پڑھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اقرأ کتابک، اپنی کتاب پڑھ، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ تیری ذات کے لیے یہ تیرا لکھا ہوا کافی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے انسان کی زندگی کے سارے معاملات کو اس کی ابتدا ہی میں اس کی پیشانی پہ لکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ جب یہ تیسری منزل طے کر رہا ہوتا ہے تو وہاں فرشتہ آتا ہے، اس کا رزق، اس کی زندگی، اس کی موت اور اچھی اور بری تقدیر اس کی پیشانی پہ لکھ دیتا۔ اور پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اس کے بارے میں کتنا لوگوں کو توجہ کروا رہے ہیں کہ ایک بندہ نمازی ہے، روزے دار ہے اور بہت سارے اعمال کرتا ہے، لیکن تقدیر پہ اس کا ایمان نہیں ہے تو اس کا ساری زندگی کا نظام ایک طرف ہے، جہنم اس کا حاصل حصول ہوگا۔ یہ اعتقادیات میں سے ہم اپنے بچپن میں ایمان مفصل اور ایمان مجمل پڑھا کرتے تھے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی۔ اس میں اسلام نے جو ہمیں معتدل راہ بتائی ہے وہ راہ اہل سنہ و جماعت کی۔ ایک دائیں طرف ایکسٹریم میں چلا گیا، ایک بائیں طرف ایکسٹریم میں چلا گیا۔ ایک نے قدریہ کا روپ اختیار کر لیا اور کہا کہ یہ سب کچھ انسان کے بس میں ہے اور انسان ہی وہ افعال پیدا کرتا ہے جس کو اس نے انجام دینا ہوتا۔ ایک جبریہ کی طرف چلے گئے، انہوں نے کہا انسان مجبور محض ہے، اللہ نے جو لکھ دیا وہ اس نے کہا۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی انسان کی تقدیروں میں لکھا ہے وہ اپنے علم ازلی سے جانا ہے، اس نے فلاں فلاں وقت میں یہ کچھ کرنا تھا، وہ ساری ڈیٹیل اپنے علم ازلی سے لکھ کے رکھ دی، اس کو خود مختار چھوڑ دیا۔ یہ اچھا کرے گا، یہ برا کرے گا، جس طرح کا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ اس کے کیے ہوئے کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ فرمائے، کیونکہ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، اس کو سب کچھ پتہ ہے کہ اس نے کیا کرنا تھا، اس نے وہ پہلے سے لکھ کے رکھ دی۔ احادیث میں اس بندے کے بارے میں جو تقدیر کا انکار کرتا ہے اتنا شدید حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت نہیں کرنی، یہ مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پر نہیں جانا، اس کے ساتھ تعلقات نہیں رکھنے، کیونکہ یہ تقدیر کا منکر ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جن لوگوں پر لعنت فرمائی ہے ان میں ایک یہ بھی شخص داخل ہے جو تقدیر کا انکار کرتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کے موقع پر لوگوں کو واعظ کرتے ہوئے فرمایا اگر تم کسی کو لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھو لیکن یہ دیکھو کہ تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا تو سمجھ جاؤ کہ اس نے اپنی راہ جنت کی راہ سے جدا کر لی۔ ہمارے ناظرین اس کے اوپر بڑا غور و فکر کریں کہ ہم تقدیر کے مسئلے میں بہت دور ہیں۔ سڑک پہ بیٹھے ہوئے ایک بیکاری سے، ایک بے علم آدمی سے ہم اپنا ہاتھ دکھا کر اور ہم اپنی قسمتوں کا حال پوچھتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک مشکات شریف میں موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح فجر کی نماز کے بعد کہ اس دن بارش ہوئی تھی، آپ نے نماز کے بعد صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ آج صبح کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، کچھ کافر ہو گئے۔ عرض کی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون مسلمان ہوئے، کون کافر ہوئے؟ فرمایا جس نے یہ کہا کہ فلاں ستارے کے ادھر سے ادھر جانے پر بارش ہوئی، فرمایا وہ کافر ہو گیا، اور جس نے کہا بارش اللہ نے برسائی وہ مسلمان ہو گیا۔ اور پھر وہ بندہ جو اپنی زندگی کی اصلاح نہیں کر سکتا اس سے ہم پوچھتے ہیں کہ بتاؤ ہماری قسمت کا حال کیا؟ یہ ہماری بہت کم علمی ہے کہ ہم اس گراس روٹ لیول پہ چلے گئے ہیں کہ قسمتوں کا حال تو اللہ جانتا ہے،
اور اللہ تعالیٰ کے بتانے سے اس کے پیارے اور محبوب بندے جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا. جس طرح کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بدر سے پہلے ایک دن بتایا، میرے حبیب آپ جا کے نشان لگا دیں، فلاں کافر یہاں پہ مرے گا، فلاں یہاں پہ مرے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی عطا سے اور اس کے دیے ہوئے علم سے ساری باتیں بتا دیں. لہٰذا ناظرین کرام اس کے اوپر بڑی توجہ کے ساتھ نظر رکھیں کہ اس طرح کے احباب جو قسمتوں کا حال بتاتے ہیں یہ سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے. یہ امت مسلمہ سے پہلے کے لوگ جو قوموں کو دھوکہ دیا کرتے تھے ان کی کاہنوں کی باتیں سن کر، وہ تو پھر بھی کاہنوں کی کچھ باتیں سن لیتے تھے اور ان جنوں سے ان کی ملاقات ہوتی تھی جو آسمان پہ چلے جاتے تھے اور فرشتوں کی گفتگو سے کچھ حصہ لے آتے تھے. آج کے دور میں اس کا بالکل دروازہ بند ہے. لہٰذا کوئی بھی شخص اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں مستقبل کے بارے میں یہ جانتا ہوں، تمہاری تقدیر یہ ہے، تمہاری ہے. یہ سب دھوکہ اور فراڈ ہے اور جہنم میں لے کے جانے والے کام ہیں. اسلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کے دامن کو وابستہ کر دیا ہے اس کا کام ہے نیک اور صالح اعمال کرنا، خوف کے ساتھ زندگی گزارنا اور مرتے ہوئے اللہ سے امید رکھنا کہ ان معاملات کے بدلے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے. مفتی صاحب جی لیکن اس میں یہ بات پیش نظر ہے کہ مستقبل کے بارے میں جو پلان ہے اس سے اسلام نے کبھی نہیں روکا کہ آپ اپنی زندگی کو کس پیراہے پہ گزارنا چاہتے ہیں. غیب کی خبروں سے اسلام نے ممانعت کی. اپنی یعنی کوشش اور وہ جاری رکھنی چاہیے، اور جو حادثات انسانی زندگی میں ہوئے ہیں اس پر یہ سمجھ کر قناعت کرنی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف تقدیر الہی ہے اور بہتری کے لیے کوشش کرنی چاہیے، یا جو لکھا ہے اس پر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ رہنا چاہیے. جی بالکل، یہ اس حوالے سے تو طے شدہ بات ہے کہ انسان کو مرض میں دوا کرنی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے. پریشانی آئی ہے تو پریشانی سے نکلنے کی تدبیر کرنی ہے. مشکل آئی ہے تو مشکل سے نجات کے لیے جد و جہد کرنی ہے. اگر جنگ کے مواقع آ گئے ہیں تو یہ سوچ کر کہ اب چونکہ جنگ تقدیر تھی لہٰذا میں بیٹھا رہوں، نہیں، مقابلہ کرنا ہے. من جانب اللہ سمجھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے اس مصیبت بیماری سے نکلنے کی کوشش نہیں کرنی. ہر مصیبت بھی اللہ کی طرف سے ہے، ہر راحت بھی اللہ کی طرف. میرے ذہن میں ایک بات ابھی آ رہی ہے، کہیں شاید پڑھا ہو یا سنا ہو کہ حضرت سلمان علیہ السلام ہدہد جو ہے آپ کے دربار میں اس کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ یہ 7 زمینوں میں چھپے خزائن جو ہیں ان کو سمیل کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی اتنی کیپیسٹی ہے. تو کسی درباری نے کہا کہ لیکن وہ شکاری کی لگی ہوئی پھائی جو ہے اس میں تو پھر جکڑا جاتا ہے. اور آپ نے فرمایا یہ تقدیر ہے. بالکل ایسے. بلکہ وہ جب سیدنا عبداللہ بن عباس نے آقا نعمت سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کو کربلا جانے سے روکا تو آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا تھا، آپ فرمانے لگے کہ آپ مجھے جانے سے روک رہے ہیں جبکہ تقدیر مجھے کربلا کی طرف کھینچ رہی ہے. اللہ اکبر. تقدیر غالب آ جاتی ہے جی. جو اللہ نے چاہنا ہے وہ ہونا ہی ہونا ہے. لیکن بندے نے بہرحال جو دین کا شرع کا حکم ہے اس کیپیسٹی اور اس سرکل میں رہ کر اس مشکل سے نجات کی تدبیر کرنی ہے. یہ حکم ہے، یہ ہدایت ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. پیش بندی اپنی کرنی ہے، اپنی طرف سے آپ نے جد و جہد اور کوشش کرتے رہنا ہے. آیت ہماری 16 نمبر ہے، خوشحال لوگوں کی غلطی کا پورے یہ آیت بہت معنی خیز آیت ہے جی. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. اللہ فرماتا ہے کہ جب ہم کسی بستی کو، کسی خطے کو ہلاک اور تباہ کرنا چاہتے ہیں تو ایسا نہیں کہ ہم فوراً عذاب برساتے ہیں مہلت دیے بغیر اور ختم کر دیتے ہیں، بلکہ وہاں کے خوشحال لوگوں کو ہم احکام بھیجتے ہیں کہ یہ احکام ہیں، ان کو فالو کرو، اس کے مطابق اپنے چال چلن اور طرز زندگی اپناؤ. لیکن وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر ہم ان کو تباہ و برباد کرتے ہیں. ہمارے مضامین تو بہت
آگے سورہ کہف اس کا بھی آغاز ہونا تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ جو اس سے قبل آپ نے جتنی باتیں کی ہیں وہ ہماری جدید معاشرت کے حوالے سے اور ہماری نسل نو کے حوالے سے یہ بہت اہم ہیں۔ اسی پہ میں چاہوں گا کہ آپ اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کوئی آج کا میسیج دے دیں، اور بقیہ مضامین بالخصوص سورہ کہف کو میں چاہوں گا کہ ہم کل پہ موقوف کریں۔ اس حوالے سے میری سب سے بنیادی ریکویسٹ یہ ہے پوری قوم سے کہ رات کھانا آپ عشاء سے پہلے کھائیں، نماز عشاء پڑھیں، عشاء کے بعد کوشش کریں کہ اگر آپ کی کوئی بہت ضروری ایکٹیویٹی نہیں ہے تو جلدی آرام کریں، تہجد کے وقت اٹھیں، نماز فجر پھر ادا کریں، پھر تسبیحات پڑھیں، پھر اشراق پڑھیں، اس کے بعد آپ 1-2 گھنٹے آرام کرنا چاہیں بھی تو کر لیں۔ اپنے معمولات کو اس طرح سادہ کریں، اور اس وقت جو نیند کو خراب کرنے والی سب سے بڑی بیماری ہے وہ موبائل ہے۔ رات سوتے ہیں تو سوتے سوتے موبائل دیکھتے 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 کئی گھنٹے یہ موبائل ہمارے لے جاتا ہے۔ ایک دفعہ آپ اس کو چھیڑ لیں پھر یہ آپ کو ادھر ادھر نہیں ہونے دیتا، ادھر ادھر نہیں ہونے دیتا، تو اس سے ہمارے معمولات خراب ہوتے ہیں، فیملی اگنور ہوتی ہے، اور پھر صبح اٹھ نہیں پاتے، زندگی کے اندر نحوست بے برکتی بھی آتی ہے، اور بہت ساری گھریلو خرابیاں بھی جنم لیتی ہیں۔ زندگی کو سادہ کریں، آسان کریں، فطرت کے قریب آ جائیں، جو اللہ نے آپ کو نظام حیات دیا ہے اس کے مطابق رہنا سیکھیں۔ یہ بہت اہم بات جو مفتی محمد فاروق القادری صاحب نے آج کے اختتامیہ میں ہمیں دی ہے کہ اپنی زندگی کو فطرت کے قریب تر کر لیں، کہ جس طرح نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اسوہ نے ہمیں جو معمولات عطا کیے ہیں، ہم ان معمولات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ ہم یہ جو رات گئے آج کل کھانے کا رواج ہے، اور پھر اتنا کھانا کھاتے ہیں کہ جس کو ہمارا معدہ برداشت نہیں کر پاتا، ہضم نہیں کر پاتا، اور پھر اس کے بعد جو اس کے مضر اثرات آپ کی صحت پر آتے ہیں، اور آپ ساری رات بے چینی میں گزارتے ہیں، اور پھر مختلف اوقات اور مختلف نوعیت کے آپ پر امراض وارد ہوتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے لازم ہے کہ ہم وہ اسلوب اختیار کریں جو ہمارے دین نے ہمیں دیا ہے، اور ہمارا دین جو ہے یہ دین فطرت ہے، وہ انسانی باڈی کو بہتر سمجھتا ہے کہ اس نے کب کیا کرنا ہے۔ اس نے ہمارے لیے شام کا کھانا اور عشاء کے بعد سونا اس کو بہترین معمول کے طور پر لازم کیا ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں جب ہم قرآن پاک کا فہم اور اس سے رہنمائی کا اہتمام کر رہے ہیں، تو ہم پر لازم ہے کہ ہم ان امور کو صرف جاننے کی حد تک نہ رکھیں، بلکہ ان کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنائیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی روشنی میں آج بہت سے اہم مضامین ہماری گفتگو میں شامل ہوئے۔ مفتی محمد فاروق القادری صاحب، مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب، ان کا شکریہ، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ۔ صاحبزادہ عثمان حسنین صدیقی، ان کی طرف بڑھنے سے قبل آج کا وظیفہ: جس شخص کی قوت سماعت کمزور ہو تو وہ ہر فرض نماز کے بعد اول آخر درود پاک کے ساتھ 41 بار یا سمیع پڑھ کر دم کر کے ہاتھوں پر دم کر کے کانوں پر پھیر لے، انشاءاللہ قوت سماعت بہتر ہو جائے گی۔ جی صاحبزادہ صاحب۔ تو ان سارے نظاروں کا خدا ہے، تو ان سارے نظاروں کا خدا ہے، تو ان سارے نظاروں کا خدا ہے، فلک پہ چاند تاروں کا خدا ہے، فلک پہ چاند تاروں کا خدا ہے، تیرے ہی آسرے پہ چل رہے ہیں، تیرے ہی آسرے پہ چل رہے ہیں، تو ہی تو بے سہاروں کا خدا ہے، تو ہی تو بے
سہاروں کا خدا ہے۔ وہ احمد ہو کہ ہو حسنین و حیدر، وہ احمد ہو کہ ہو حسنین و حیدر، تو ان سارے پیاروں کا خدا ہے، تو ان سارے پیاروں کا خدا ہے۔ فلک پہ چاند تاروں کا خدا ہے۔ تو خالق ہے قسم سے بحر و بر کا، تو خالق ہے قسم سے بحر و بر کا، تو دریا کا کناروں کا خدا ہے، تو دریا کا کناروں کا خدا ہے۔ قابل غور شعر ہے۔ محمد ہو علی ہو یا ہو زہرا، محمد ہو علی ہو یا ہو زہرا، تو ان سارے پیاروں کا خدا ہے، تو ان سارے پیاروں کا خدا ہے۔ کہاں جائیں یہ حاکم اشک لے کر، کہاں جائیں یہ حاکم اشک لے کر، تو ہی تو اشک باروں کا خدا ہے، تو ہی تو اشک باروں کا خدا ہے۔ تو ان سارے نظاروں کا خدا ہے، فلک پہ چاند تاروں کا خدا ہے، فلک پہ چاند تاروں کا خدا ہے، تو ان سارے نظاروں کا خدا ہے۔